اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر غاسق اذا وقب۔ جھوٹ کو غاسق کہتے ہیں ایسے انسان کو جو سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بتانے والا لگے، مطلب ایسا کرنے والے انسان کو غاسق کہتے ہیں۔ اور وقب کہتے ہیں بادل کی طرح چھا جانے کو، یعنی کہ یہ لوگ لیڈر بھی بن سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں کیا ہے، زیادہ تر لیڈر ایسے ہوں گے جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بتانے والے ہوں گے۔ اور ومن شر نفاسات فی العقد، نفاسات کہتے ہیں نفسیات کو، عقد کہتے ہیں گانٹھ کو، یعنی کہ یہ لوگ ایسی نفسیاتی گانٹھ ماریں گے انسانوں میں کہ وہ انسان سمجھنے کی کوشش میں بھی شاید ناکام ہوں گے۔ تو وہ نفسیاتی گانٹھ جو ہے وہ ہمیں کھولنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ اس سورے کی تفصیل الگ نشست میں ہے، ہم وہاں پر زیادہ ذکر کریں گے، لیکن اب یہاں پر جو ہے نفاساتی فی العقد کی طرف جاتے ہیں کہ کیسا کچھ شیطانی مسلمانوں نے ماں عائشہ کے اوپر ہمارے اندر ایک نفسیاتی گانٹھ کیسی ماری ہے۔ دیکھیے، ماں عائشہ کی دو زندگی ہے۔ ایک زندگی ہے اللہ کے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے وقت میں، اور ایک زندگی ہے اللہ کے رسول کے بعد کی زندگی ہے۔ ماں عائشہ کے جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی انسیڈنٹ ہیں، ہم اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی جو نفسیاتی گانٹھ ہے اس کو ہٹایا جائے۔ تو ماں عائشہ کے اوپر اب یہاں پر جو لوگ چالاکی سے ماں عائشہ کے اوپر جو عمر کا الزام لگاتے ہیں، اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ اصل میں یہ لوگ ماں عائشہ کو کم عمر بتانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ ویڈیو ان شیطانی مسلمان اور شیطانی لوگ جو مسلمانوں کے درمیان میں، جو علماء کے درمیان میں گھس کر اپنے آپ کو اسلامی علماء، اپنے آپ کو مسلمان کے علماء کہتے ہیں، میں خاص ان کے لیے بنا رہا ہوں یہ ویڈیو۔ تو یہ لوگ خاص کر کے ماں عائشہ کی عمر کو کیوں کم بتاتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ دیکھیے، اب آپ نے یہ آیت پڑھی نفاساتی فی العقد، یعنی کہ نفسیاتی گانٹھ، کیونکہ یہ لوگ جو ہے اسلام کو میل ڈومیننٹ بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اسلام کو ہائی جیک کرنا، یا پھر جیسا کہ میں نے کہا کاذب، قرآن میں کاذب کا لفظ جگہ جگہ پر آیا ہے، اس کا لفظ ہے کہ قبضہ کر کے اپنا لیبل لگا کے بیچنا۔ تو وہ لوگ اسلام کے اوپر قبضہ کر کے اپنا لیبل لگا کے بیچنا چاہتے ہیں، اسلام کو اپنے مرضی سے توڑنا مروڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ ماں عائشہ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ دیکھیں، ماں عائشہ کے اوپر جو نان مسلم اٹیک کرتے ہیں، وہ ان شیطانی علماء مسلمانوں کے اندر جو بیانات دیتے ہیں کم عمر کی، ان کا سہارا لے کر اٹیک کرتے ہیں، بلکہ یہ اس کا تو پروف بالکل نہیں ہے۔ یہاں عمر کے تعلق سے میرا دوسرا ویڈیو ہے جہاں پر میں نے تفصیل سے عمر کے اوپر بحث کی ہے کہ ماں عائشہ کی عمر، اب یہاں پر اس کی بحث نہیں ہوگی، لیکن یہاں ماں عائشہ کے اوپر جو کم عمر جو بتاتے ہیں، اس کے پیچھے سازش کیا چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، سازش یہ چھپی ہے کہ ماں عائشہ کے، اب آپ ذرا غور کریں گے دو زندگی کے پہلو کو، کہ ایک اللہ کے رسول محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی جو زمینی زندگی ہے، اس دوران ماں عائشہ کی لائف، اور اللہ کے رسول کے منتقل کے بعد کی جو زندگی ہے، یعنی کہ یہاں سے اس زمین سے دوسری زمین کی طرف منتقل ہونے کے بعد کی جو ماں عائشہ کی زندگی ہے، اس پہ تھوڑا دھیان دیں گے۔ دیکھیں،
ماں عائشہ کو جو جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ اللہ کے رسول نے دی ہے، لوگوں نے نہیں دی ہے. یہاں پر تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور ماں عائشہ کے بعد کی، اللہ کے رسول کے بعد کی، مطلب اللہ کے رسول کے باحیات میں اللہ کے رسول نے ماں عائشہ کو جنت کی بشارت دی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ماں عائشہ جو ہے جو بھی کام کریں گی وہ بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہوگا. اب ماں عائشہ کے کام کو سبیٹوج کرنے کے لیے، میں انگلش لفظ استعمال کر رہا ہوں سبیٹوج، یعنی کہ اگر اس کو اردو میں کہیں گے تو ماں عائشہ کے زندگی کے عمل کو نظر انداز کرنے کے لیے یا دبانے کے لیے یا یہ دکھانے کے لیے کہ یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اس کو بتانے کے لیے یہ ماں عائشہ کے عمر پر اٹیک کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ راز، کیونکہ ماں عائشہ کی جو زندگی ہے وہ انفرادی آزادی، عورتوں کی انفرادی آزادی اور اسلام کی آزادی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی منشا، اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق گزری ہے. کیونکہ ماں عائشہ نے اپنے زندگی میں، دیکھیے یہاں پر خلیفہ جو موجود خلیفہ ہے وہ بھی ماں عائشہ کے جو بھی زندگی ہے یا حکم ہے یا فرمان ہے ان کے آگے نہیں جاتے تھے. دیکھیں یہاں پر ماں عائشہ اور حضرت علی یعنی کہ جو چوتھے خلیفہ تھے، ان کے اندر لڑائیاں نہیں تھیں. یہ دونوں آپس میں نہیں لڑے تھے، یہ دونوں آپس میں دوڑ رہے تھے جنت کی طرف. یعنی کہ یہ دونوں آپس میں دشمنوں کو اپنے طریقے سے ختم کرنا چاہتے تھے، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو رسول کے دشمن ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، جنہوں نے سازش کی تھی ڈیموکریسی کو ختم کرنے کی، جنہوں نے سازش کی تھی ڈیموکریسی کو ختم کرنے کی. تو ماں عائشہ جو ہے اپنی پوری زندگی ان دشمنوں کے خلاف لڑتی رہی ہے، سبحان اللہ، جو ڈیموکریسی کو ختم کرنا چاہتے تھے. تو آج کے جو موجودہ شیطانی مولوی ہے وہ بھی ڈیموکریسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اسلام کے نام پر اپنا اون کنگڈم بنانا چاہتے ہیں. تو جو لوگ اسلام کے نام پر اپنا اون کنگڈم بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ ماں عائشہ کی عمر پر حملہ کرتے ہیں. وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ان کا عمل تو ناقابل قبول تھا، ان کی تو عمر ہی نہیں تھی، تو ان کی زندگی بس ایسی مطلب خیالی، مطلب ایک بچہ جو مطلب چھوٹے بچے جیسا گڑیوں سے کھیلتے رہتے ہیں تو وہ گڑیوں کے کھیلنے میں ہی چلے گئی ان کی عمر. میرے بھائیوں، اگر آپ ماں عائشہ کے عمل پر اٹیک کر رہے ہو تو آپ ماں عائشہ کے عمل پر اٹیک نہیں کر رہے ہو، آپ اس سارے اللہ کے رسول پہ اٹیک کر رہے ہو جنہوں نے کہا کہ جنت میں میرے ساتھ، یعنی کہ میرے ساتھ ماں عائشہ رہے گی جنت میں. آپ وہ جنت کی بشارت جو اللہ کے رسول، یعنی کہ آپ اللہ کی یعنی کہ اللہ کے رسول کے نبوت پہ اٹیک کر رہے ہو، آپ ماں عائشہ پہ اٹیک نہیں کر رہے ہو. اب میں یہاں پر وہ آڈینس سے التجا کرنا چاہتا ہوں جو آڈینس ایسے شیطانی مولویوں کے بہکاوے میں آ کر ماں عائشہ پہ جھوٹا الزام لگا کر ماں عائشہ کی زندگی کو سیبوٹائج یعنی کہ دبانا چاہتے ہیں، نظر انداز کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر وہ لوگ ماں عائشہ پر اٹیک نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے رسول کی زندگی پہ اٹیک کر رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول کی زندگی پہ اٹیک نہیں کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ پہ اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، بس وہی آتی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کہلوانا چاہتا وہی کہتے. تو یہاں پر یہ ویڈیو مطلب بڑا نہیں کرنا چاہتا میں، اس کی ماں عائشہ کے اوپر کی زندگی کے اوپر چھوٹی چھوٹی نشستیں، مطلب ایک ایک واقعہ کے اوپر ہمارا ویڈیو آئے گا، تو آپ بنے رہیے. تو آپ سمجھیے کہ یہاں پر عورتوں کی آزادی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، عورتوں کو غلام بنانے کے لیے
یہ لوگ انڈائریکٹلی ماں عائشہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو یہاں پر جو آیت ہے نفاساتی فی العقد یعنی کہ نفسیاتی گانٹ، اگر یہ ماں عائشہ کے عمر کے اوپر حملہ کریں گے تو عورتوں کی جو عورتوں کی جو فریڈم ہے، عورتوں کا جو فریڈم ہے ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں. عورت کے فریڈم کو ختم کر سکتے ہیں ہم، عورت کو اسلام کے نام پر قبضہ کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ یہ جنرل تھا. انشاءاللہ اور ڈیٹیل ایک کے بعد ایک آئے گا. تو سب مل کے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی